اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین علی یوم الدین۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر فضل حق صاحب، پیر فضل قادری صاحب، جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر فتویٰ دیا اور نیو ٹی وی کے اوپر انہوں نے انٹرویو بھی کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے۔ علی حمزہ صاحب ہیں، حمزہ علی صاحب ہیں، ایسے کرके ان کا نام ہے، انہوں نے انٹرویو کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی اس میں بہت سارے اس طرح کی باتیں، ان کا آپ انٹرویو سن لیں پیر صاحب کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا علمی لیول کیا ہے۔ بہرحال بڑے ہیں عمر میں ہم سے، ہم تو عزت سے ان کا نام لیں گے، لیکن یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو آپ کسی کے اوپر بھی جذباتی فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ تو جذبات پہ نہیں ہوتا مفتی صاحب، پیر صاحب، جذبات تو جو فتویٰ تو جذبات سے نہیں دیا جاتا، فتویٰ تو علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر میں اسی کی اگزامپل دیتا ہوں، اگر جذبات کو ہی استعمال کرنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو وحشی تھے رضی اللہ عنہ ان کو معاف نہ کرتے، ان کا اسلام قبول نہ کرتے، کہتے نہیں اس نے حمزہ کو جو ہے نیزہ مارا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے جو احد میں شہید ہوئے تھے، نیزہ مارا گیا تھا حضرت وحشی کی طرف سے، جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پھر فتح مکہ پہ جو مسلمان۔ تو اگر جذبات ہی اگر اسلام میں ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یار واشی کو جو ہے نا، اس کو کوئی اسلام قبول نہ کرے، اس کے جو ہے نا اس کی گردن اترے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے واشی تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی یاد آتی تھی۔ حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ تو جذبات میں آ کر مفتی صاحب نے پیر صاحب نے فتویٰ دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے میں نے ان سے فتویٰ سیکھا ہے۔ مطلب فتویٰ بھی سیکھا جاتا ہے یار، کمال بات کرتے پیر صاحب، فتویٰ سیکھنے والی کوئی چیز ہے؟ مطلب یہ کوئی موبائل ٹھیک کرنے والا کام ہے کہ جی موبائل ٹھیک کرنا سیکھ لیا میں نے ان سے؟ آپ نے یہی اس میں کہا انٹرویو میں کہ میں نے فتویٰ سیکھا۔ کمال ہے، مطلب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے چیزیں سیکھی ہیں، رٹی ہوئی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ثبوت دیا اس امت کو، اگر وہ سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتی ہے۔ آج ہم کس مشکل میں کھڑے ہیں، میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں اور ان کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہم لوگ اسی مشکل میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمیں یہ تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ زندان میں ڈال سکتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ مزید فتوے دے سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا سامنا ہے۔ تو یہ مشکلات، یہ وقت کنہوں نے دیکھا تھا؟ یہ جتنے بھی مسلمان جنہوں نے نعرہ حق بلند کیا، یہ مشکلیں ان کو آئی ہیں، چاہے وہ انگریزوں کے سامنے کیا ہو، چاہے وہ فرعون کے سامنے کیا ہو، چاہے وہ نمرود کے سامنے کیا ہو، چاہے وہ یزید کے سامنے کیا ہو۔ یہ جتنے بھی مسلمان جس نے بھی نعرہ حق بلند کیا ہے اس کو ان مشکلوں کا سامنا ہوا ہے۔ تو آج میں یہ دیکھ کر، یہ سچویشن کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کو اس دور میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ ان کو ان چیزوں کا خطرہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے مشکلیں کاٹی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج اگر ہمیں مشکلیں کاٹنی پڑ رہی ہیں اس کا مطلب ہے ہم صحابہ کرام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تبھی تو ہمارے خلاف لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو تھے ان کو کن لوگوں سے مشکلات تھیں؟ اپنے لوگوں سے تھی نا، جو مکہ میں لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں پر ظلم شروع ہو گیا، اس کے بعد حضرت بلال کے اوپر کتنا ظلم ہوا، حضرت عمار بن یاسر، ان کے والدین جو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا۔ پھر عبداللہ بن مسعود، میرے خیال سے ان کا یہی نام ہے، قرآن جنہوں نے پڑھا تھا بازار میں، ان کو پھر تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، ابو جہل کی طرف سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کے بانی، اس امت کے سردار مولا، ان کے اوپر کیا ہوا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے، مشرکین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اجڑی رکھ دی تھی۔ تو کتنی مشکلوں کا سامنا ہوا ہے۔ تو آج ہم اگر اسی مشکلوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری بات مان لو، آپ ہمارے بھائی ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، نہ یہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو، کیوں آپ اپنی مرضی کا دین لے کے چلنا چاہ رہے ہو؟ کیوں آپ اس قرآن کو، اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو گئے ہو۔ آپ دیکھ لیں کس قسم کے فتوے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہمارا نفس مطمئنہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آج ہمیں مشکلوں کا سامنا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج تک جتنے بھی مسلمان اٹھے ہیں
جنہوں نے بھی نعرہ حق بلند کیا ہے ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. باقی پیر افضل صاحب قادری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, کوئی تعلیمات نہیں ہے, صرف جذباتی ڈاکٹرائن ہے. اور جذبات تبھی بندے کے اندر آتے ہیں جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا. جب علم آتا ہے تو ہم اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں اسلام یہ اجازت دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب کوئی سامنے سے کوئی مسلمان کو گالیاں نکالتا ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ نہیں یار یہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی کہ میں اس کو گالی دوں, تو اس کو دعائیں دیتا ہے. تو ہم لوگ آپ کو اس طرح کے نہ فتوے دے سکتے ہیں نہ ہم آپ کو بد دعائیں دے سکتے ہیں. اب آپ نے کیونکہ آپ کے پاس تعلیمات نہیں ہے, آپ نے جذبات میں سب کچھ کہا ہے, تو آپ ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے. تو ہم آپ کے لیے پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور تمام مسلمانوں میں آپس میں پیار محبت اخلاق سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں ہماری مدد بھی فرمائے. اور جاتے جاتے ایک بار پھر کہتا چلو, اگر مشکلوں کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. آپ کو نہیں کرنا پڑا تو آپ اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے. جزاک اللہ خیر.